وہ شخص ایک پہیلی کی طرح ہے، ہم واقعی کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگلے کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور یہ بندہ ایک زندہ مثال ہے اس سب کی۔ سب کے ساتھ وہ جیسا ہوتا ہے ویسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ جتنا سخت وہ سب کے ساتھ ہے میرے لیے اتنا ہی نرم ہے۔ شاید میں ان دنوں کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ وقت پہ قابو نہ پایا گیا تو میں برباد ہو کر رہ جاؤں گی۔ ان مردوں کا طریقہ کار ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اگلے کی زندگی برباد کرنے کا۔ نہیں، میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ جتنا ہو سکے گا مجھے اس سے دور رہنا ہے، ہر حال میں۔ وہ صرف اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہا ہے، اصل میں وہ اچھا نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے تلے وہ چکر لگا رہی تھی، اپنی سوچوں میں اتنا مصروف تھی کہ کنول کب وہاں آئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ سونے کا کوئی پلان نہیں ہے کیا آج؟ کنول نے پوچھا تھا۔ وہ اپنی ہوش میں جیسے واپس آئی تھی۔ بس آ رہی ہوں، تم چلو، میناہل نے کہا تھا۔ ساتھ لے کر جاؤں گی تمہیں، چلو۔ کنول نے اس کا بازو پکڑا تھا اور کہا تھا، میں نے ریم سے بات کر لی ہے، وہ ہم دونوں کو تیار کر دے گی۔ کنول نے کھانا کھاتے ہوئے میناہل کو بتایا تھا۔ تم ہو جانا، میں کہاں ہو سکتی ہوں؟ میناہل بولی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کنول نے پوچھا تھا۔ 3 بجے مجھے پھر ہوٹل کے انتظامات دیکھنے جانا ہے، میناہل نے کہا تھا۔ عجیب ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم سلمان صاحب سے بات کرو نا، کنول بولی تھی۔ ارے چھوڑو نا، میں نے کون سا اتنا تیار ہونا ہوتا ہے، تم بس میرے کپڑے استری کر لے آنا ساتھ، میناہل نے کہا تھا۔ عجیب ہے، میکسی پہنو گی نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ایک بار منع کر دیا نا، نہیں تو مطلب نہیں، پچھلی عید والا جو بلو سوٹ ہے وہی پہنوں گی، میناہل نے کہا تھا۔ پاگل ہو، وہ اتنا سادہ ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں تو میری کون سا بارات ہے جو میں ہیوی سوٹ پہن کر دلہن بن کر بیٹھ جاؤں، میناہل لاپرواہی سے بولی تھی۔ کیا ہو گیا یار کیا ہو یار تم؟ وہ اس کو آج تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ میناہل رانا، وہ کہکا لگا کر بولی تھی اور برتن اٹھانے لگی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، مجھے شرم آتی ہے، میناہل ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ڈرامے باز، میں تیار ہونے لگی ہوں، اسفندیار لینے آتے ہی ہوں گے مجھے، میناہل نے کہا تھا۔ تم ڈیٹ پہ جا رہی ہو، وہ بھی 80 کے ساتھ؟ کنول حیرت سے بولی تھی۔ بے شرم عورت، تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ ہوٹل جانا ہے انہوں نے میرے ساتھ، میناہل نے تکیاں اٹھا کر مارا تھا اسے اور بولی تھی۔ واہ، بڑی دوستی شوستی ہو گئی ہے، وہ اس کو تنگ کرتی ہوئی بولی تھی۔ مر جاؤ ڈیش عورت۔ ہیلو، میناہل نے فون پر آتی کال اٹھائی تھی۔ اوکے، بس میں 2 منٹ میں آ گئی، میناہل بولی تھی اور کال بند کر دی تھی۔ گھنٹے سے یہ لوگ ہوٹل پہنچے ہوئے تھے، میناہل کا رویہ کچھ عجیب تھا آج۔ اسفندیار نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، وہ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی۔ سنیں، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ ہیں کون جس سے میں ناراض ہونے لگی؟ کام میں دھیان لگائیں اپنا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، میناہل نے سخت لہجے میں کہا تھا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اسفندیار کافی حیران ہوا تھا۔ کل جہاں تک مجھے یاد ہے اچھے موڈ میں گڈ بائی بولا تھا، پھر ان کے موڈ کو کیا ہوا؟ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ میناہل بھاگ رہی تھی اس سے، شاید کچھ تھا جو اسفندیار کے لیے اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا، بس یہی سب میناہل کو اس سے دور کر رہا تھا۔ اسفندیار، کھانا آ گیا ہے، آپ کھا لیں جا کر، عثمان نے اسے کہا تھا۔ ہاں چلیں، میں میناہل کو بلا لیتا ہوں، وہ بولا تھا اور میناہل کی طرف بڑھا تھا۔ میناہل، کھانا کھا لیں آ کر، اس نے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا سکتے ہیں، میناہل نے بے رخی سے کہا تھا۔ دیکھیں میناہل، میں نہیں جانتا آپ کو کیا ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو۔ اسے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ چاہتا تھا وہ بولے، کوئی بات کرے، بے شک لڑ ہی لے، پر یوں بے رخی نہ دکھائے۔ کھڑے رہیں یہاں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، میناہل بولی تھی اور پلٹی تھی پیچھے عثمان کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ میناہل، آپ کھانے کے لیے نہیں آئے؟ سر، مجھے بھوک نہیں لگی، میناہل نے جواب دیا تھا۔ بس ٹھیک ہے پھر، میں بھی نہیں کھا رہا، عثمان اپنائیت جتاتا ہوا بولا تھا۔ اسفندیار نے اسے گھورا تھا۔ اچھا چلیں، میناہل بولی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا اور وہ دور چلے گئے تھے۔ تقریباً سارا کام ہو گیا ہے میرے خیال میں، میناہل اب آپ جائیں، تیار بھی ہونا ہے آپ نے، لڑکیوں کو ویسے بھی ٹائم لگتا ہے، عثمان نے کھانے کے بعد میناہل سے کہا۔ آئے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، اسفندیار فوراً بولا تھا جیسے تیار ہی بیٹھا تھا۔
عثمان صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں عام لڑکیوں کی طرح گھنٹے نہیں لیتی، مجھے 2 منٹ بھی مل جائے تو میرے لیے بہت ہیں، اور اگر نہ بھی ملیں تو بھی چلتا ہے، مناہل نے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر پارلر میں بکنگ ہو چکی ہے آپ کی، اب تو ٹائم جانا پڑے گا آپ کو، عثمان نے کہا تھا۔ پارلر میں بکنگ؟ لیکن مناہل ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ وہ بول پڑا تھا۔ آپ کی دوست کنول ہمیں پہلے ہی بہت سنا چکی ہے کہ ہم نے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر ہی یہ سب ہوا ہے، اس نے بتایا تھا۔ بہت اچھا کیا یہ تو کنول نے، اسفندیار بولا تھا، پر اس بار بھی مناہل نے اسے اگنور کیا تھا۔ سوری سر، وہ تو پاگل ہے، پر میں اتنا میک اپ نہیں کرتی، پارلر والیاں تو ویسے ہی بیڑا گرک کر دیتی ہیں اچھی بھلی شکل کا، مناہل بولی تھی۔ جانا تو پڑے گا، آپ کال کر کے اپنے کپڑے وہاں منگوا لیں۔ میں کس کو کال کروں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو دے کر جا سکے، مناہل سوچتی ہوئی بولی تھی۔ میں لا دیتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے اسفندیار، آپ ان کو سیلون میں پکڑا دیجیے گا، عثمان نے کہا تھا۔ نہیں سر، ان کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، میں خود ہی کچھ کر لوں گی، مناہل بولی تھی۔ آپ کا کوئی بھی کام مجھے تکلیف نہیں دیتا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ مناہل نے اس کی طرف نظریں اٹھائی تھیں اور فوراً جھکا لی تھیں۔ مناہل سیلون کے لیے نکل چکی تھی۔ اسفندیار اس کے ہاسٹل پہنچا تو کنول کو کال ملا کر اسے باہر بلا لیا تھا۔ یہ لے بھائی محترمہ کا ڈریس، کنول نے ہینگر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ تو وہ نہیں ہے، وہ سوٹ کو دیکھ کر بولا تھا۔ کیا نہیں ہے؟ کنول ناسمجھی سے بولی تھی۔ مطلب یہ وہ میکسی نہیں ہے، وہ بولا تھا۔ کون سی؟ کنول ناسمجھی سے بولی تھی۔ وہ جو اس دن ان کو گفٹ ملی تھی، وہ بولا تھا۔ مناہل نے صاف منع کر دیا ہے وہ پہننے سے۔ پر ایک سیکنڈ، آپ نے تو وہ دیکھی بھی نہیں، پھر آپ کو کیسے پتہ یہ وہ نہیں ہے؟ کنول شکی انداز میں بولی تھی۔ وہ مطلب آپ لوگوں نے بتایا تھا نا وہ کافی اسٹائلش ہے، مگر یہ سادی سے تھی، اس لیے وہ ایک دم گھبرا کر بولا تھا۔ شک ابھی بھی ہو رہا ہے مجھے، کنول بولی تھی۔ شک؟ کس چیز پہ؟ میں لیٹ ہو رہا ہوں، مناہل انتظار کر رہی ہوں گی، آپ یہ رکھ کر وہی لا دیں، باقی میں سنبھال لوں گا، وہ بولا تھا۔ وہ میرا قتل کر دے گی، کنول بولی تھی۔ قتل تو مجھے اپنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ ان محترمہ کے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گھر سے تو اچھی خاصی گئی تھی، کنول ناسمجھی سے بولی تھی۔ مطلب پاگل پن کے دورے انہیں میرا چہرہ دیکھ کر ہی پڑتے ہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ خیر آپ لا دیں وہ ڈریس۔ کنول نے وہ ڈریس لا دیا تھا، اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ ہینگ کر لی تھی اور وہ اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو فاطمہ بیگم بھی وہاں موجود تھی، ان کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، الماری سے نیلا پینٹ کوٹ نکال کر واپس باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسفندیار کہیں جا رہے ہو؟ آصف صاحب نے پوچھا تھا۔ جی آفس ڈنر ہے، وہیں جا رہا ہوں، اس نے بتایا تھا۔ بیٹا مجھے بھی گھر چھوڑ دو گے؟ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے، فاطمہ بیگم نے کہا تھا۔ آ جائیں، وہ بولا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے گئی تھیں، اس نے اپنے کپڑے بھی پیچھے رکھ دیے تھے۔ فاطمہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیرت سے پیچھے پڑی میکسی کو دیکھا تھا۔ یہ کس کی ہے؟ فاطمہ بیگم نے پوچھا تھا۔ دوست کی ہے، اس نے بغیر ہچکچائے کہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اسے دیکھا تھا، وہ کب سے لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے لگ گیا تھا؟ دل میں تو بہت کچھ آیا تھا کہ وہ پوچھیں، پر وہ خاموش رہی تھی۔ اسفندیار ان کو گھر چھوڑ کر سیدھا سیلون گیا تھا۔ آدھے گھنٹے سے وہ ویٹنگ ایریا میں انتظار کر رہا تھا، پر وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے کہا بھی کہ وہ دے آتی ہے، پر وہ اسے ایک بار ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ سالوں انتظار کر سکتا تھا بغیر تھکے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا جب وہ سامنے آئی۔ حد ہے، آپ کسی کے ہاتھ بھی تو بھجوا سکتے تھے نا، فضول میرا ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ شاید سانس نہیں لے پایا تھا، وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اب دے نا، مناہل بولی تھی، پر وہ ہوش میں ہی کہاں تھا۔ اسفندیار کیا ہوا؟ مناہل پھر سے بولی تھی، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسفندیار! مناہل تپ کر چیخی تھی اور اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا، جس سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ آؤچ! ایسے کون مارتا ہے کسی کو؟ وہ بولا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ مناہل فکر مندی سے بولی تھی۔ بہت، وہ بولا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اب کپڑے دیں ورنہ سے اڑا دوں گی، مناہل تپ کر بولی تھی۔ وہ تو کپڑے دیکھ کر بھی گولی سے اڑا ہی دو گی، وہ بڑبڑایا تھا۔ یہ لے میں اوپر ہی ہوں، بال سیٹ کروا رہا ہوں، تیار ہو کر میسج کر دیجیے گا، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ میں انتظار کروں گا، وہ بولا تھا۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، مناہل بولی تھی اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔
رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ٹائم دیکھ کر بڑبڑایا تھا اور گاڑی سے نکل کر سیلون میں بیٹھا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اوپر سے تھا بھی پٹھان، نیلا پینٹ کوٹ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو سلام کیا۔ لڑکی بھی 1 منٹ کے لیے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ آپ ذرا اندر جا کر چیک کریں ان کو بھی، اور کتنا ٹائم لگے گا، اس نے کہا تھا۔ وہ تو تیار ہو کے کب کی جا چکی ہیں، اس لڑکی نے بتایا تھا۔ کب؟ کیا؟ کیسے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ آپ جب ڈریس لے کر گئے تھے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک صاحب آئے تھے گاڑی میں، تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھیں، اس لڑکی نے بتایا تھا۔ صاحب؟ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، پھر غصے سے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ گاڑی سٹارٹ کی تھی اور مناہل کو کال ملائی تھی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے عثمان کو کال ملائی تھی، اس کا بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے موبائل دوسری سیٹ پر مارا تھا اور گاڑی کو تقریباً اڑاتا ہوا ہال کی طرف لے گیا تھا۔ گاڑی ہال کے سامنے جا کر رکی تو وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہال میں داخل ہوا تھا۔ تقریباً سب لوگ آ چکے تھے۔ وہ پریشانی سے اسے پورے ہال میں تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ حاشر اس کو دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ حاشر نے اس کے چہرے کے پسینے اور ساتھ ساتھ پریشانی کو دیکھا تھا اور پوچھا تھا۔ مناہل کہاں ہے؟ اس نے ٹیبل سے ٹیشو اٹھایا تھا، پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی، حاشر بولا تھا۔ وہ تو 3-4 گھنٹے پہلے کی نکلی ہوئی ہے، وہ پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی کام ہے تو کال کر لو، حاشر نے کہا تھا۔ فون بند ہے اس کا، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تو کنول کو کر لو، پکا اس کے ساتھ ہوگی، حاشر نے کہا تھا۔ اوہ ہاں، اس کے ذہن میں کچھ آیا تھا۔ اس نے فوراً کنول کو کال ملائی تھی۔ دوسری بل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ کنول، مناہل آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ جی، وہ تو کب کی حارث کے ساتھ سیلون سے گھر آ گئی تھی، ہم بس رستے میں ہیں، اس نے بتایا تھا۔ اسفندیار کی جان میں جان آئی تھی، شکر۔ اس نے کال بند کی تھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ لے پانی، حاشر نے پانی اس کی طرف بڑھایا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ دسمبر کی سردی میں تجھے پسینے آ رہے ہیں، اتنی تو شاید کبھی میچ کے دوران بھی نہیں آئے ہوں گے، حاشر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ بس اتنا ہی بولا تھا اور دل میں ٹھان لیا تھا کہ آج اسے اچھی خاصی سنائے گا۔ وہ ایک سائڈ پر سر جھکائے موبائل میں مصروف تھا، ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ حاشر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اسپیکر پہ گانے کی گونج اٹھی تھی۔ تیری زلف جب بھی بکھر جاتی ہے، اے ہنسی تو ہنسی اور ہو جاتی ہے، مناہل کنول کی آواز گونجی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں اس طرف اٹھی تھیں۔ وہ نیلی میکسی پہنے ایک طرف سے تقریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، جو کتابوں میں پڑھتے رہے آج تک، وہ پری ہم کو تجھ میں نظر آتی ہے۔ میوزک کی آواز نے زور پکڑا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ بالکل نازک گڑیا سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ ایک جھٹکے میں اڑ گیا تھا۔ ارے اپنے جوگرز کے تسمے بند کر لو، پھر کہیں گری پڑی ہوگی، کنول نے مناہل سے کہا تھا۔ اسفندیار کی نظریں اس کی جوگرز کی طرف بڑھی تھیں۔ ارے دفع کرو، یہ تو بار بار کھل رہے ہیں، مناہل نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ارے تو بند کر لو نا، گر جاؤ گی، کنول بولی تھی۔ نہیں گرتی مینٹل، چل جلدی، ہمارے اسٹیج پہ جانے کی باری آنے والی ہے، پہلے ہی تیری وجہ سے میں لیٹ ہوں، مناہل بولی تھی اور کنول کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بڑھی تھی۔ ایک دم سامنے اسفندیار کے آ جانے سے اس کو بریک لگی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، ورنہ اس میں جا لگتی۔ نظر تو وہ بھی نہیں ہٹا پائی تھی، مگر جلد ہی اسے وہ سبق یاد آیا تھا جو اس نے اپنے آپ کو پڑھایا تھا۔ ہٹے نا پیچھے، مناہل نے کہا تھا۔ سٹاپ، وہ بولا تھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ارے یہ کیا کھڑے ہیں اسفندیار؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ خاموش، اسفندیار نے اسے دیکھ کر بولا تھا اور اس کے جوگرز کے تسمے باندھنے لگا تھا۔ مناہل حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ ارد گرد موجود سب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی کسی کی۔ ہاں، اسفندیار احمد خان وہ شخص تھا جو جھک کر اس کے جوتے کے تسمے بھی باندھ سکتا تھا سب کے سامنے۔ اسفندیار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ رہے ہیں، پلیز چھوڑیں، میں خود کر لوں گی، مناہل نیچے بیٹھی تھی اور بولی تھی۔ کرنا ہوتا تو کب کی کر چکی ہوتی، وہ بولا تھا اور تسمے باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مناہل بھی کھڑی ہوئی تھی اور اس سے پہلے وہ پھر اسے دیکھتی
اور اس کا دل اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب کھانے میں مصروف تھے، یہ پانچوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اسفندیار کا فون بجا تھا، اس نے پلیٹ سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھایا تھا اور موبائل اٹھا کر سائڈ پر گیا تھا۔ مناہل نے اسے دور کھڑے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا، پھر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کال بند کر کر مڑا تو اس نے اپنے پیچھے کھڑی مناہل کو ناسمجھی سے دیکھا۔ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے آپ یوں میرے آگے جھک کر؟ تماشا لگانے کا خاصا شوق ہے آپ کو، پر مجھے اپنے ہر تماشے سے دور رکھیں۔ یہ 2 روپیز حرکتیں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھن آتی ہے مجھے ان سب سے۔ وہ بولتی چلی گئی تھی۔ اسفندیار نے ناسمجھی سے اس کی ہر بات خاموشی سے سنی تھی۔ بول دیا جو بولنا تھا، اس نے اتنے آرام سے پوچھا کہ مناہل کا دل کیا اپنا سر دیوار سے پیٹ لے۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ جن حرکتوں کی آپ بات کر رہی ہیں، جن سے آپ کو گھن آ رہی ہے، یہ وہ احترام جو میرے دل میں آپ کے لیے ہے۔ اور رہی بات جھکنے کی، تو اسفندیار خان مر سکتا ہے پر کسی انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا، ورنہ جتنی انا میرے اندر ہے نا، 2 روپے کی اہمیت نہیں ہے میری نظر میں کسی کی بھی، سوائے آپ کے۔ آپ کے لیے میری انا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب نظر لگائیں گی کیا؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ جہنم میں جائیں آپ، ناول پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کیا ہوا ہے آپ نے، ڈائلاگ ہی نہیں ختم ہوتے آپ کے۔ وہ تب کر بولی تھی اور وہاں سے واپس ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اسفندیار بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ کہاں گئی تھی؟ کنول نے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، مناہل نے اس سے پہلے اسفندیار اپنی جگہ پہ بیٹھتا، عثمان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور مناہل کے بالکل ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ حاشر کھڑے ہو جاؤ، وہ بلند آواز بولا تھا۔ اس کی نگاہیں عثمان کی طرف تھیں، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھے کیوں کھڑا کیا؟ حاشر کھڑا ہو کر بولا تھا۔ کنول تصویریں نہیں بنانی آپ لوگوں نے؟ وہ اس بار کنول سے مخاطب ہوا تھا۔ سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ بنوانی ہے نا، اس کو بالکل سمجھ نہیں آیا تھا اچانک وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ اسفندیار نے اسے اشارہ کیا تھا مناہل کو وہاں سے اٹھانے کا، تو وہ سمجھی تھی۔ اوہ ہاں سچ، مناہل جلدی اٹھنا، تصویریں نہیں بنانی، کنول بولی تھی۔ مناہل خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چاروں اصل وجہ سمجھ چکے تھے۔ حاشر، حارث، تم دونوں جاؤ ان کی تصویریں وغیرہ بنواؤ، ٹائم کافی ہو رہا ہے، اسفندیار بولا تھا۔ وہ لوگ باہر کی طرف بڑھے تھے۔ مناہل نے آگے جا کر مڑ کر اسے دیکھا تھا، وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اسفی تو بھی تو آجا، حارث نے اس سے کہا تھا۔ آتا ہوں، تم لوگ چلو، وہ بولا تھا تو وہ چاروں وہاں سے چلے گئے تھے۔ فنکشن تقریباً ختم ہو گیا تھا، یہ لوگ تصویریں بنا رہے تھے۔ حارث فوٹوگرافر بنا ہوا تھا اور حاشر نے ان کے بیگز وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ مناہل اور کنول تصویریں بنا رہی تھی۔ کنول کرسی پر بیٹھی پوز دے رہی تھی اور مناہل اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ وہاں آیا تو پہلے کتنی ہی دیر خاموش دیکھتا رہا، پھر حارث اور حاشر کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کر مناہل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل اس کی موجودگی سے انجان تھی، وہ مزے سے پوز کر رہی تھی تصویر کے لیے۔ کنول اٹھو، اب مناہل کا سولو شوٹ کرنے دو۔ حاشر نے اسے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں، پھر جب اسفندیار کو دیکھا تو مسکرا کر سائڈ پر ہو گئی۔ بھائی میں بتا رہی ہوں، اگر تصویریں اچھی نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مناہل نے کہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ فکر ہی نہیں کرو، ایسی تصویریں لوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گی، حارث شرارتی انداز میں بولا تھا۔ بہت ساری تصویریں بنائی تھی، مناہل ذرا گھومو، حاشر بولا تھا۔ مناہل اپنے دھیان گھومی، پیچھے کھڑے اسفندیار کو دیکھ کر ایک دم زور سے چیخی تھی۔ وہ واقعی بہت برا ڈر گئی تھی۔ اف، بہت ہو گیا، آج نہیں چھوڑتی آپ کو، مناہل تب کر بولی تھی اور کرسی اٹھا کر اس کی طرف بڑھی تھی، جو ہنستے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا یہ ہنسنے کی آواز اسفندیار خان کی ہے؟ حارث پاس کھڑے حاشر کے کندھے پر کونی رکھ کر بولا تھا۔ باس، میں تو خود حیران ہوں، حاشر بھی اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اوئے دیکھ، اس کے تو ڈمپل پہ پڑتا ہے اپنی مناہل کی طرح، حارث نے حیرت سے حاشر سے کہا تھا۔ اللہ خیر، یہ آج سے پہلے تو نہیں دیکھا ہم نے، حاشر بولا تھا۔ آج سے پہلے وہ ایسے ہنسا بھی تو نہیں ہے، مان گئے بھائی اپنی مناہل کو، اس بندے کو بھی ہنسا ڈالا، حارث ہنستے ہوئے بولا تھا۔
ارے بھائی، لوگ مارنے کے لیے گولی یا چھری کا استعمال کرتے ہیں اور آپ ہر بات پہ کرسی اٹھا لیتی ہیں، آخر رشتہ کیا ہے آپ کا ان کرسیوں سے؟ وہ ہنستا ہوا اس سے بچتا ہوا بولا تھا، آج آپ کو میں سب رشتے بتاتی ہوں، صبر کریں ذرا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی تھی۔ ایک دم عثمان پتہ نہیں کہاں سے آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کو بریک لگی تھی۔ یہ کس کا قتل کرنے کی تیاری ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تھا، جس کو پہلے ہی مار چکی ہے۔ اسفندیار بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف آیا تھا۔ سب وہاں آ گئے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس نے شرم محسوس کیے بغیر سب کے سامنے ہی کہہ دیا تھا۔ اسفندیار نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سر جی، پر آپ کا مقابلہ نہیں ہے، آپ زیادہ حسین لگ رہے ہیں۔ بھائی تمہارا ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ میرا کندھا ہلا دیا، عثمان بولا تھا۔ زور سے لگا؟ اوہ سوری، وہ تنزیہ بولا تھا۔ اب تو لگ گیا، خیر چھوڑیں۔ مناہل میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اور سنائیں، مزہ آ رہا ہے ہمارے آفس میں؟ اسفندیار پھر درمیان میں آ کر بولا تھا۔ میرا اپنا آفس ہے، اب تو مزہ تو آئے گا ہی، وہ بولا تھا اور آخری جملہ مناہل کو دیکھ کر مکمل کیا تھا۔ ہادی، حاشر، تم دونوں ایسا کرو، مناہل اور کنول کو گھر چھوڑ دو، مجھے ذرا سر سے کچھ بات کرنی ہے، میں آتا ہوں، وہ بولا تھا۔ اوکے، وہ چاروں نکل چکے تھے وہاں سے۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ عثمان نے کہا تھا۔ وہ اصل میں میں بات ہی بھول گیا۔ چلے کل آفس میں بتا دوں گا۔ اوکے بائے، چلتا ہوں میں۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے بھائی؟ وہ وہاں آ کر بولا تھا اور مناہل کو دیکھا تھا جس نے نظریں پھیر لی تھی۔ چھوڑ دفع کر، ابھی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حارث بولا تھا۔ چائے پینے چلتے ہیں، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ کنول نے کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ اس حلیے میں جائیں گے؟ مناہل بولی تھی۔ تو یہ شال لی تو ہوئی ہے تم نے، اب اور کیا چاہیے؟ کنول بولی تھی۔ اس سے میں پوری تو نہیں کور ہو رہی نا؟ مجھے پہلے پتا ہوتا تم نے یہ ڈریس بھیجنا ہے تو میں تھوڑی بڑی چادر لے لیتی۔ مناہل بولی تھی۔ چلو گاڑی میں ہی پی لیں گے، حاشر بولا تھا۔ یہ دونوں حاشر اور حارث کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ بولا، میرے ساتھ بھی آ جاؤ کوئی۔ حاشر، تو بیٹھ جا اسی کے ساتھ، حارث نے کہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس کی عجیب و غریب حرکتیں ہیں، میں نہیں بٹھاؤں گا اس کو، وہ فوراً بولا تھا۔ مناہل تم بیٹھ جاؤ اسی کے ساتھ، کنول نے کہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حارث اور حاشر بولے تھے۔ میں کیوں؟ عجیب، مناہل گھبرا کر بولی تھی۔ میں کھا تو نہیں جاؤں گا، اسفندیار بولا تھا۔ جتنا تیرا منہ ہے نگلتے دیر بھی نہیں لگانی تو نے، میرا مطلب مناہل فی الحال بیٹھ جو یار، دیکھو اور کوئی اس گاڑی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے فی الحال، مجھے تو لگتا ہے یہ گاڑی بنی تمہارے لیے ہے، مطلب دیکھو نا، میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، حاشر کی عجیب و غریب حرکتیں ہیں اور کنول کی عجیب اور بیہودہ پلے لسٹ ہے، حارث بولا تھا۔ کنول اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ کون سے بیہودہ گانے لگا دیے میں نے تمہاری گاڑی میں؟ وہ بولی تھی۔ بتاؤں گا، بھی بچے ہیں پاس، حارث نے کہا تھا۔ مر جاؤ تم ذلیل انسان، کنول تپ کر بولی تھی۔ اسفندیار گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے کب کا کھڑا تھا اس کے انتظار میں۔ مناہل دیکھو تمہارے ڈرائیور کی حالت خراب ہو رہی ہے، دروازہ پکڑ کے بیٹھ بھی جاؤ اب، حاشر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو نظریں جھکائے دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، باقی سب بھی بیٹھ گئے تھے اور یہ لوگ جناز اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بیک مرر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کس کو؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ آپ کو؟ مجھے کچھ بھی نہیں، مناہل نے جواب دیا تھا۔ مناہل، میں نہیں جانتا میری کون سی بات آپ کو بری لگی ہے، پر میں پھر بھی دل سے معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ چپ کر کے ڈرائیونگ نہیں ہوتی آپ سے؟ مناہل بے رخی سے بولی تھی۔ ہو جاتی ہے، پر آپ خاموش ہوں تو نہیں ہوتی، اس نے کہا تھا۔ کون سی فلمیں دیکھتے ہیں جو ڈائلاگ ہی ختم نہیں ہوتے آپ کے؟ مناہل بولی تھی اور اس کو حیرت ہوئی تھی اس بات سے۔ دیکھیں، میں ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، یہ فلمی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی، اس نے کہا تھا۔ اور مجھے بھی رنگین باتیں کر کے کسی کی زندگی رنگین کرنا نہیں آتا، مناہل نے کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، وہ نہ سمجھی سے بولا تھا۔ سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں آپ، اس لیے گاڑی چلائیں چپ کر کے، مناہل بولی تھی۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مناہل، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، پر آپ کی بے رخی نہیں۔ مناہل خاموش رہی تھی، باقی سارا رستہ ان کے درمیان خاموشی رہی تھی،
لیکن اس کی نظریں سامنے سڑک سے زیادہ پیچھے بیٹھی اس پر تھی۔ چائے او کلاک پر گاڑی رکی تو ان کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی۔ یار گاڑی میں چائے کا مزہ نہیں آئے گا، آدھے ایک گاڑی میں اور آدھے ایک گاڑی میں، حاشر نے کہا تھا۔ تم لوگ اب اپنے بیان سے مکر رہے ہو، مناہل بولی تھی۔ تم تینوں جاؤ، میں ان کے ساتھ یہیں پی لوں گا، وہ بولا تھا۔ مناہل فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چلو اندر، مناہل نے کہا تھا۔ ایک منٹ، اسفندیار بولا تھا اور گاڑی کی ڈگی کھولی تھی۔ ہم چلتے ہیں، تم لوگ آ جانا۔ حاشر حارث اندر کی طرف بڑھے تھے۔ مناہل چادر ٹھیک کر رہی تھی، کنبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہ نے اس نے کالے رنگ کی ایک شال اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مناہل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ شال ہے، آپ اس میں کمفرٹیبل رہیں گی۔ مناہل نے خاموشی سے شال پکڑ لی تھی اور اسے لپیٹ لیا تھا۔ وہ شال واقعی بہت بڑی تھی۔ مناہل پوری کور ہو گئی تھی۔ چلیں اب؟ اس نے پوچھا تھا اور اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا تو یہ تینوں اندر کی طرف بڑھے تھے۔